بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے وہ بہت جلدی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر مائکے چلی گئی ہے اور پیچھے آپ کے وہی رشتہ دار مرد یا عورتیں جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھتے ہیں تو محتاط رہیں۔ یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے ایک بچھائی گئی جال ہے۔ سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سو جاؤ، میٹھی نیند آئے گی۔ سب سے بہترین ہمدردی وہ ہے جو خاموشی سے کی جائے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے اور عزت برقرار رہے۔ رزق میں برکت کے لیے روٹی کے ایک ٹکڑے پر اللہ پاک کا نام الباسطو 11 بار پڑھ کر پرندوں کو کھلائیں، گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ بدہضمی کے بعد ہونے والے سر درد سے نجات کے لیے صبح نہار منہ ایک چھوٹی الائچی چبا کر ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیں۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں اس پر افسوس نہ کرو، کیونکہ جو تمہارے لیے ہے وہ کبھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ آدمی اپنے عیب دیکھے بغیر دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرتا ہے۔ محبت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ اخلاق میں ہے اور اس کا پھل عزت اور سکون ہے۔ وفاداری ایک قیمتی خزانہ ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ بے وفا لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسبگول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیں۔ جمعے کے دن حضرت علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اہل مکہ بربادی کے شکار ہو جائیں گے، ناچ گانا عام ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی ہر گھر میں ہوگی، بے حیا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، ان کا لباس ایسے ہوگا جیسے بدن پر ہے ہی نہیں۔ جن گھروں میں فیصلے مرد کرتے ہیں وہاں فساد بہت کم ہوتا ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت پر اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی بے عزتی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ پر یا استاد کی بے عزتی کرنا، کسی غیر کے سامنے اپنے دوست کی رخصت کرنے کے بعد مہمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اجوائن پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے، گردے کی پتھری کو توڑتی ہے، تیزابیت ختم کرتی ہے، دمہ کے مریضوں کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر ایک گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی لیں، قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ ٹھنڈے پانی کے نہانے سے جسم کے اندر خون کی گردش تیزی سے بڑھتی ہے۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کے لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو شدید کھانسی یا گلے میں درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں اور پینے کے بعد مریض کلی نہ کرے، ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ بچھو 6 دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے۔ عورت کے لیے گھر کو جنت بنانے والی باتیں: شوہر کے گھر واپسی پر اچھی طرح استقبال کریں، شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کریں، شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کریں۔ مہینے میں 3 بار بکرے کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی پر مضبوط رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کھل جائے
تو سمجھ جاؤ بہت جلدی تم دولت مند ہونے والے ہو۔ کسی عورت کے اچھے برے ہونے کا انداز اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ نظر تیز ہو جائے گی، آنکھوں میں جلن بھی نہیں ہوگی۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد انہیں کمرے کے درجہ حرارت پر یا فریج میں رکھ دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں ان کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زہر بن جاتے ہیں۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی نکلتا ہو تو جامن استعمال کریں۔ نکاح سے پہلے لڑکے کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم و پریشانی ہے۔ بلغم ختم کرنے کے لیے بینگن کا استعمال کریں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو ختم کرتی ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پودینہ ڈینگی اور سر درد کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ میں کیلا اور گھی ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرو، آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ معدے میں طاقت ڈالنے کے لیے روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے۔ ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ مرچ مسالے کے زیادہ استعمال سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر آدھے گھنٹے کے بعد پینے سے ہیضے میں شفا ملتی ہے۔ ہر 15 دن کے بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں خوبصورت ہو جائیں گے۔ سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھے سونے سے ہارٹ اٹیک سے بچے رہو گے۔ اپنا چہرہ ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا، اس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ غربت سے نجات کا مجرب وظیفہ، بعد نماز عشاء اول آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 11 تسبیح یا معوذ پڑھ کر دعا کریں۔ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا کریں۔ بعد نماز عشاء اول آخر 7 بار درود شریف، درمیان میں 14 بار یا وہابو پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ کچھ دن کے عمل سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو وہ روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد کریں، اللہ وسیلہ بنا دے گا۔ ناظرین، اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں، اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے، یہ پی لیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مچھر سے نجات کے لیے ادرک کے رس کا اسپرے کریں۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ سیب کھانا شروع کر دے، انشاءاللہ دل سے خوف ختم ہو جائے گا۔ دودھ میں اجوائن ڈال کر پی لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو کھانے سے پہلے 1 امرود کھا لیں، بھوک بھی لگے گی، کھانا بھی اچھے سے ہضم ہوگا۔ بھینس کا دودھ پی لینے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کا لقمہ کھاتے وقت اگر روٹی میں سے بال نکل آئیں، سمجھ جاؤ کہ بہت جلدی گھر میں رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ آنسو روکنے سے سر درد، گھبراہٹ
غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بغلوں میں سے بدبو نہیں آئے گی۔ بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے، سمجھ جاؤ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، بدن کی خشکی دور ہوگی۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد پیدا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے دماغ پرسکون رہتا ہے۔ ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک پیدا ہوتی ہے۔ اگر سر کی بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیں، بال صحت مند ہو جائیں گے۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ 6 کیلے ضرور کھائیں۔ اجوائے کھجور جنت کا پھل ہے، اس کو کھانے سے جنون اور پاگل پن کا علاج ہوتا ہے۔ عورت میں حسد جیسے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ چائے زیادہ پینے سے جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم میں کچی لسی پئیں، معدے کو طاقت ملتی ہے، رنگت کو نکھارتی ہے۔ ٹماٹر کا رس بچوں کے لیے سوکھے پن کی بیماری میں بہترین ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ پانی ہمیشہ پیتے وقت پانی کو دیکھ لیا کرو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ بادام کھانے سے دماغ اور دل طاقتور ہو جاتا ہے، سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد جوان نظر آتی ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ تمام سبزیوں میں آلو کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر چہرے کو برونق بنانا چاہتے ہو تو ہجرت کی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ سکون چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو۔ اگر تم صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو۔ 2 روزے رکھنے سے بدن کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو استغفار کی تسبیح کیا کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھا کرو۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد گرینڈ کر کے جوس پی لیں۔ قد بھی لمبا ہوگا، جسم میں بے پناہ طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ جب آپ کسی کو ناپسند کرنے لگتے ہیں تو اس کی ہر چیز آپ کو تبھی بری لگنے لگتی ہے۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کے رکھیں۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کا سفونف دہی اور دودھ کو ملا کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد منہ دھو لیں۔ اس عمل سے چہرے کی جلد نرم رہتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو وہ رات کا کھانا کم کر دیں۔ رات کو ہلکے پھلکے ہو کر بستر میں سوئیں۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریوں کا سبب بنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خواب کی لمبائی 20 منٹ تک ہوتی ہے اور مچھر کو او پازیٹیو بلڈ پینا پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہو تو ادرک کے رس میں گھی یا شہد ملا کر پئیں، کمر کا درد دور ہو جائے گا۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ جسمانی اور جذباتی دونوں طرح کے درد کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکری کا ٹکڑا لے کر پانی میں ملا دیں، اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ اور جمعے کو غسل کیا کریں۔ ڈوربیاں ایک ایسا بابرکت پھل ہے جس کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھنے سے 2 دن میں ہی گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص کثرت سے
مال کی خاطر لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال مزید کم ہو جاتا ہے۔ کڑی پتے کا قہوہ جگر کے لیے مفید ہے۔ فیٹی لیور کے لیے اس کا روزانہ استعمال کچھ ہفتے مسلسل کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے 100 گرام کلونجی 2 لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام صرف 1 چٹکی کھائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نفسیات کے مطابق دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا خود کو قصوروار ٹھہرانے، ناخوشی اور ڈپریشن کا بنیادی ذریعہ ہے۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچیں ڈال کر کھا لیں، قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زیادہ گوشت کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ یہ شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو اس حالت میں فوت ہوا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تندرستی چاہتے ہو تو سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ بدن سستی کا شکار ہو جائے، سرسوں کے تیل سے مالش کرو، کھیرے والے پانی سے منہ دھو لیا کرو۔ چہرے کی جلد جوان اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی راہ میں آنے والی 10 رکاوٹیں جو تمہیں روک رہی ہیں۔ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بنیادی وجہ وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں وہ پہچانتے ہی نہیں۔ نمبر 1، خود پر یقین رکھنا۔ اگر تمہیں خود پر اعتماد نہیں تو دنیا تم پر کیوں اعتماد کرے گی؟ نمبر 2، کام کی بعد میں ٹالنے کی عادت، بعد میں کر لوں گا۔ نمبر 3، ناکامی سے ڈرنا۔ کامیاب لوگ بھی ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، منفی سوچ اور دوسروں کی باتوں کا اثر۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے، تمہاری حقیقت نہیں۔ نمبر 5، واضح مقصد کا نہ ہونا۔ اگر پتہ ہی نہیں منزل کہاں ہے تو تم کیسے پہنچو گے؟ نمبر 6، وقت کا غلط استعمال۔ وقت تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے ضائع مت کرو۔ نمبر 7، پرفیکشن کا انتظار۔ ہر کام میں مکمل ہونا ضروری نہیں، شروع کرنا زیادہ اہم ہے۔ نمبر 8، غلط لوگوں کی صحبت۔ نیچے لوگ کھینچنے والے لوگ تمہیں اوپر نہیں جانے دیں گے۔ نمبر 2، حوصلے کی کمی یعنی جلد بازی، ہار مان جانا۔ یاد رکھیں، نتیجہ فوراً نہیں آتا، لیکن مستقل مزاجی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ نمبر 10، اللہ پر بھروسے کے بغیر صرف خود پر انحصار کرنا۔ دعا، یقین اور محنت، یہ تینوں ہی مل کر کامیابی کی چابی بنتے ہیں۔ ناظرین، کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا جسم میں موجود فاسد خلیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام نزلہ زکام میں آرام پہنچاتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، کیونکہ اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر بھی ویران ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے، اس کا وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا بڑھاپے کی رفتار کو سست بنا دیتا ہے۔ ہرا دھنیا چھالوں پر لگا دینے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ الٹا مت سویا کریں، ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے اور آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پیو، ڈپریشن دور ہوگا، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے باجرے کی روٹی مفید ہے۔ ہری سبزیاں زیادہ کھاؤ،
کھانے میں تھوڑی سی سونف شامل کر لو، اس سے نظر بے پناہ تیز ہو جائے گی، پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہوگی۔ جو لوگ کھانے میں روزانہ ادرک استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے چاولوں سے دور رہیں۔ کالا زیرہ سانس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لیا کرو۔ انسان کبھی سستی اور بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ پودینہ متلی اور سر درد کو ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کی مسائل ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جڑ جاتے ہیں، جو کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ آلو کھانے سے ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ رات کو سر پر تلوں کا تیل لگا لیا کریں، اس سے گہری نیند آ جائے گی۔ دودھ میں بادام ڈال کے پئیں۔ پسا ہوا بادام، کشمش نیم گرم پانی میں ڈال کے پئیں۔ لہسن کے 2 دانے روزانہ نہار منہ کھائیں۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچیں ڈال کر کھا لیا کریں، اس سے قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایسی غذائیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ دہی کا استعمال کرنا، گاجریں کھانا، اسٹرابیری کھانا، دلیا کھانا، لہسن کا استعمال کرنا۔ بلڈ پریشر کے مریض نمک استعمال کم کریں۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زیادہ گوشت کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں وہ افراد لمبی عمر پاتے ہیں۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے لوگوں کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، پیٹ کے درد سے بچے رہو گے اور ہڈیوں میں درد بھی نہیں ہوگا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم نہیں جمنے دے گی۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ بانجھپن میں انار استعمال کریں۔ جو عورتیں بانجھ ہوتی ہیں وہ نہار میں اٹھ کر انار کا چھلکا چبا لیا کریں۔ پیٹ کی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پسوائیں، آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ آٹے کو چھانے بنا استعمال کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تھوڑا سا گندم کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہنستے وقت رو دے دیتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونا نیند کو بہتر کرتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو 1 چٹانگ بھنے چنے لے کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 3 دن استعمال کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ امرود ذہنی دباؤ کم کرتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری ہو تو مچھلی مت کھاؤ، یہ گرم ہوتی ہے۔ گلے میں درد ہے تو دودھ بہت ہی زیادہ مفید ہے، گلے کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بندی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کے پئیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شکر قندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے دانت گرنے لگتے ہیں۔